گزشتہ سبق میں انصار کی تاریخ آپ کو بتلائی گئی کہ انصار یہ کون تھے. تو آپ کو یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ انصار اصل میں یمن کے رہنے والے تھے. ایک سیلاب کی وجہ سے مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے اور ان کی دو بڑی شاخیں تھیں، اوس و خزرج. یہ مدینے میں رہتے تھے. یہود سے کبھی کبھی ان کا جھگڑا بھی ہوتا تھا. مدینے میں یہود بھی آباد تھے. تو یہودی آسمانی کتابوں میں پڑھنے کی وجہ سے، تورات کو پڑھنے کی وجہ سے جانتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے. علامات کے ذریعے سے انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا. تو جب کبھی انصار کا اور یہود کا جھگڑا ہوتا تھا تو یہودیوں کی زبان پر یہ بات آتی تھی کہ تم اگر نہیں سنبھلے، نہیں سدھرے تو ہم آنے والے آخری نبی کے ساتھ جڑ کر تم کو ہم ایسے پیس ڈالیں گے جیسے پچھلی قومیں، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ پیس دی گئی، ختم کر دی گئی. ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. تو انصار نے یہ سنا کہ کوئی آخری نبی آنے والے ہیں تو انصار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درجہ تعارف ہو گیا اور انہوں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ وہ اگر اس نبی کو پکڑنے والے ہیں تو اس سے پہلے ہم بھی پکڑ سکتے ہیں. اللہ نے ایسا ہی مقدر کیا کہ ان یہودیوں کو تو اسلام نہیں ملا یا بہت تھوڑوں کو ملا، لیکن انصار کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نصرت کے لیے بھرپور طور پر قبول فرمایا. تفصیل یہاں جو کچھ بتائی جا رہی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے کہ حضرت عبادہ ابن صامت جو احد النقبہ تھے، انصاری تھے، تو احد النقبہ کیسے بنے اور کیا تھے، اس لیے یہ انصاری ہونے کی تھوڑی سی تفصیل پیش کرنی پڑی. اور ابھی آگے سمجھیے کہ جب اوس و خزرج کی اس قوم کو اور انصار کی اس جماعت کو، جو یہ بات یاد رہے کہ یہاں یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنانے سے پہلے تک بنو قیلہ کہلاتے تھے. ایک خاتون کے چونکہ یہ دونوں اولاد تھے تو اس وجہ سے اوس و خزرج کو لوگ بنو قیلہ کہتے تھے. یہ انصار اور انصاری نہیں کہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ نے ان کو انصاری کا اور انصار کا بہترین خطاب دیا. قرآن مجید نے ان کو مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار کا جو لفظ پیش کیا ہے تو انہی کے لیے پیش کیا ہے. مہاجرین ہیں اور انصار ہیں. اب ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مکہ مکرمہ میں ظہور ہوا، آپ کی نبوت کا اعلان ہوا. شدہ یہ خبر مدینہ منورہ تک پہنچ گئی کہ وہ آخری نبی جن کا ہمیں انتظار تھا یا جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا وہ مکہ مکرمہ میں تشریف لا چکے ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے. تو مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ شریف بھی ہے اور ہر سال لوگ حج کے عنوان سے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے. اب جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات بھی کانوں میں پڑ چکی تو اور شوق سے لوگ بڑی تعداد میں آنے لگے. اور یہ حج کے عنوان پر یا حج کے موسم میں جب باہر کے
لوگ آتے تھے تو منا کی گھاٹیوں میں قیام کرتے تھے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ مل چکا تھا، تو آپ ہر نئے فرد کو موقع پا کر دین کی دعوت دیتے تھے، اور آپ اس کے مکلف بھی تھے۔ چنانچہ منا کی گھاٹیوں میں آپ پہنچتے تھے، لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت سناتے تھے، لوگ متاثر ہوتے۔ تو اب اس طرح سے انصار بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے عنوان پر مکہ مکرمہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے لگے۔ چنانچہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ سن 11 نبوی میں، یعنی نبوت کا 11واں سال تھا، سن 11 نبوی میں جب حج کا موسم آیا تو خزرج کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ آئے۔ یعنی یہی انصار کا ایک ٹکڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے واللہ یہ وہی نبی ہیں جن کا یہود ذکر کیا کرتے تھے۔ انصار کی یہ جماعت یعنی بنو خزرج یہ کہنے لگے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کو یہود کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ختم کر دیں گے، تو ایسا کیوں نہ کریں، ہم ہی ان کے ساتھ پہلے ہو جائیں، ہم سبقت کر لے جائیں۔ چنانچہ یہ اسی سال اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور 6 آدمی تھے۔ یہ پہلا موقع ہوا، اس کو بعض مورخین نے بیعت عقبہ اولیٰ کہہ دیا۔ پھر دوسرا سال آیا، یہ تو سن 11 کی بات تھی۔ دوسرا سال جو نبوت کا 12واں سال تھا، تو 12 آدمی آپ سے ملاقات کے لیے آئے۔ ان حضرات کو بھی کچھ اسی طرح کی کیفیت پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، قرآن وغیرہ سنا، انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ اس بیعت کو بعض لوگوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کہا۔ پھر تیسرا سال آیا تو 70 کم و بیش 70 72 73 حضرات تشریف لے آئے، انہوں نے بھی بیعت کی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی بیعت کی، اور اس کو بیعت عقبہ ثالثہ کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے بیعت عقبہ اولیٰ ثانیہ ثالثہ کہا، یہ ایک قول کے مطابق ہے، ورنہ عام طور پر مورخین اس طرح لکھتے ہیں، اصحاب سیرت لکھتے ہیں کہ پہلی جو ملاقات ہوئی سن 11 نبوی میں، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ نہیں کہتے، اس کو ایک عام ملاقات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور دوسری جو ملاقات ہوئی جن میں 12 حضرات تھے، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ سے تعبیر کرتے ہیں، اور تیسری جو ملاقات ہوئی اور بیعت کی نوبت آئی، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ بہرحال جب سن 12 نبوی میں بیعت کی صحابہ کرام نے، اور یہ کل 12 حضرات تھے، اور یہ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام پر چلنے کا وعدہ کر کے یہ جب یہاں سے رخصت ہوئے مدینے کے لیے، تو ان کے ساتھ میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تاکہ وہ ان کو قرآن سکھلاویں۔ اور جب نبوت کے 13ویں سال میں 73 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا کی گھاٹی میں بیعت کی، اور پھر یہ جب واپس ہونے لگے
اور وعدہ کر کے گئے کہ ہم آپ کے دین کی، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، اور آپ کو ہم لے جانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے. یہ ساری باتیں ہوئی. تو اس وقت جن لوگوں کو آپ نے ذمہ دار بنایا تھا انہی کو نقبہ کہا جاتا ہے. اصل میں جب یہ واپس ہونے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل میں سے 12 نقیب منتخب فرمائے تھے، تو اسی طرح میں بھی جبریل کے اشارے سے تم میں سے 12 نقبہ منتخب کرتا ہوں. نقبہ مانے ذمہ دار، ماتحتوں کی نگرانی کرنے والا. اور ان 12 سے مخاطب ہو کر فرمایا تم اپنی قوم کے کفیل اور ذمہ دار ہو. انہی 12 نقبہ میں ایک حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ ہے اس روایت کے اس جملے مترجمہ کا مطلب کہ وَكَانَ شَهِيدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ. امید کی یہ اس پوری تقریر سے، پوری تفصیل سے آپ کو اب یہ عبارت اچھی طرح آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ واحد النقبہ عبادہ ابن صامت کیسے تھے، لیلۃ عقبہ، لیلۃ العقبہ کون تھی، کہاں ہوئی، کون سی رات مراد ہے، اولا اور ثانیہ کیا چیز ہے. یہ ساری بات یہاں سمجھ میں آ گئی. اب آگے عبارت حدیث کا متن دیکھیے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ بایعونی. کہتے ہیں عبادہ ابن صامت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کب؟ جب کہ آپ کے آس پاس ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. عصابہ جماعت کے معنی میں، اس کا اطلاق 10 سے 40 تک پر ہوتا ہے، کبھی مجازن 40 سے زائد پر بھی ہوتا ہے. قرآن مجید بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں منقول ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. حالانکہ وہاں 40 سے زائد یعنی 313 حضرات تھے. تو بہرحال عصابہ کبھی کبھار اس کا اطلاق 40 سے زائد پر بھی ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کبھی کبھی اس کا اطلاق رہت کے، اس کا اطلاق کبھی کبھی رہت کے معنی میں ہوتا ہے، اور عصابہ کی جگہ کہیں کہیں رہت کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، اور رہت کا اطلاق 3 سے لے کر کے 10 تک پر ہوتا ہے. اب روایت میں حدیث کا لفظ یہاں سے شروع ہو رہا بایعونی الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اس شرط پر، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ گردانو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور تم اپنی جرات و ڈھٹائی کے ساتھ کوئی بہتان تراشی بھی نہیں کرو گے. ولا تعصوا فی معروف، اور تم کسی معروف میں، کسی امر شرعی میں تم معصیت نہیں کرو گے. فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، پس جو تم میں سے ایسا پورا کر کے دکھا دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اور ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ، اور جس نے ان منع کردہ چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا تو اسے دنیا میں سزا دی جائے گی. فہو کفارہ، یہ اس کے لیے کفارہ بنے گی. فعوقب فی الدنیا، جس نے ان میں سے کسی عمل کا ارتکاب کر لیا پھر اس کو دنیا میں سزا دی گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی. اور جس نے اس میں سے کچھ کیا پھر اللہ نے اس کو چھپا دیا تو پھر وہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے اللہ معاف کر دے
اور چاہے اس کو سزا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمود پر، فرمان پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت کر لی۔ بہرحال یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ پتہ چلا جہاں نفع کی امید ہو اور کوئی باعث شر موجود نہ ہو، کوئی منفی پہلو نہ ہو، وہاں بیعت کے لیے خود کہا بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں دین کا نفع ہے اور سامنے والے شخص کا اگر نفع ہے تو اس اخلاص اور للہیت کے ساتھ کسی سے اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان